علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین القدیم الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب ہم سب کے طبیب فریادیوں کے مجیب دونوں عالم کے نصیب اقوام عالم کے نقی نور کی آنکھوں کے تارے کشتی امت کے بنہارے عبداللہ کے ماجدوارے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قصبنا درود و سلام کا نصیحت پیش کرنے بابا سے بلند پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے والذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ کہ وہی ہے جس نے امیوں میں ایک رسول بھیجا انہی میں سے تاکہ وہ ان پر قرآن کی آیت تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت کا علم سکھائے اور ان کے دلوں کو صاف و شفاف فرمائے، اور اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت کا مقصد بیان کیا ہے کہ حضور کیوں آئے، تو لفظ ارشاد ہوا امیوں میں تشریف لایا، یعنی ان لوگوں میں آئے جو پڑھے لکھے نہ تھے، ان میں آئے اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتاب و حکمت کا علم سکھایا، ان پر قرآن کی آیتیں تلاوت کی، ان کے دلوں کو صاف کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول کہتے کسے؟ تو حضور شیخ الاسلام والمسلمین میرے پیر و مرشد امام الامہ بقیۃ السلف حجۃ الخلف 15ویں صدی کی عظیم و ابقری شخصیت جسے دنیا حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، سید محمد مدنی اشرف اشرفی الجیلانی ارشاد فرماتے ہیں رسول کہتے ہیں پیغام رسا، یعنی پیغام پہنچانے والے۔ رسول پیغام رسا بھی ہے اور فیضان رسا بھی ہے، دونوں چیز رسول کے لیے۔ اور رسول جو ہے وہ خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہے، درمیان رسول خالق اور مخلوق کے درمیان کے واسطے کا نام رسول ہے، یعنی خالق سے نعمت لے کر مخلوق کو دینا اور مخلوق کی کچھ چیزیں دے کر مثال کے طور پر ان کی باتیں رب تک پہنچانا یا ان کے گناہ رب کی بارگاہ میں پیش کر کے معافی کی تلافی کی صورتیں پیش کرنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول جسے کہتے ہیں وہ خالق و مخلوق کے درمیان کا واسطہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول جو خالق و مخلوق کے درمیان کا واسطہ ہے، تو اب اس سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ مخلوق ڈائریکٹ رب تک جا ہی نہیں سکتی۔ جن جاہلوں کا یقین ہم ڈائریکٹ رب سے مانگیں گے وہ گویا کہ رسالت کے منکر ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت تجھے مبارک ہو
کہ تو رسالت کا منکر نہیں ہے، بلکہ تو نے مان لیا کہ درمیان میں رسول وسیلہ ہے تو ہم وسیلے کے قائل ہیں، ہم وسیلے کے قائل ہیں، ہم بغیر رسالت کے وسیلے کے مرد تک نہ کل پہنچے تھے، نہ آج نہ قیامت تک پہنچ سکیں گے۔ تو جو لوگوں نے دعویٰ کیا ہم ڈائریکٹ پہنچیں گے، تو میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں پاگل ہے وہ لوگ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم ڈائریکٹ رب تک پہنچیں گے۔ ان پاگلوں کو چاہیے کہ جو رب غنی ہو کر ڈائریکٹ تم سے ملنا نہیں چاہتا تو تم محتاج و ضعیف ہو کر ڈائریکٹ رب سے ملنے کی بات کرتے ہو۔ جب اس نے غنی ہو کر درمیان میں واسطہ رکھا ہے تو تم محتاج و ضعیف ہو کر گویا کہ ڈائریکٹ جانے کی بات کرتے ہو۔ تو عقل مند تو وہی اہل سنت و جماعت جو درمیان میں رسول کو وسیلہ مان کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتی بھی ہے اور اب تک پہنچتی بھی ہے۔ اسی لیے والا حضرت نے کہا تھا کہ ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے۔ یہ گویا کہ اس پوری بات کا خلاصہ آپ نے اشعار میں رکھ دیا، شعر میں رکھ دیا کہ بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے۔ آشا غلط کیا کہا؟ آشا غلط یہ لفظ بے پسند کی ہے۔ یہ کہاں سے لایا آپ؟ کہاں سے چن کے لائے آپ؟ الغرض حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں رسول تو خالق و مخلوق کے درمیان کا واسطہ، اسی طرح نبی تو نبی نبون سے بنا بلند مرتبے والا، اور ایک اس کا ترجمہ ہوتا ہے خبر دینے والا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہ میں بات آپ کے ذہن کو اس لیے بنا رہا ہوں کہ آج کچھ لوگوں نے کیا اس سے پہلے بھی کچھ لوگ لکھ چکے ہیں کتابوں میں۔ جماعت اسلامی نے تو ترجمہ یہی کیا ہے انپڑھ نبی معذرت۔ آپ بتائیں کہ جس امی کا آپ نے انپڑھ ترجمہ کیا ہے، انپڑھ، آپ یہ بتائیں کہ جس قوم کا نبی ہی انپڑھ ہوگا اس کی امت پڑھی لکھی کہاں سے ہوگی؟ یعنی آپ نے بنیاد ہی ہلا کے رکھ دی ہے، اور بنیاد ہلانے میں آپ نے جہاں جہاں کے لقمے کھائے وہ سب حرام کے لقمے تھے۔ کاش آپ نے اکابر اہل سنت کے لقمے کھائے ہوتے تو آپ بولی وہ بولتے جو انہوں نے بولی تھی۔ ان کا مطلب کیا ہے؟ ان کہتے کسے امی، یہاں نبی پاک کا لفظ جو امی استعمال کیا ہے نبی امی، یہ لفظ قرآن میں نہیں ہے، نبی امی، تو صرف امی کا لفظ نہیں، امی کے ساتھ نبی کا بھی لفظ ہے۔ تو آپ نے حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ آپ نے امی کا ترجمہ انپڑھ تو کر دیا، انپڑھ معذرت سن معذرت انپڑھ کر دیا، کاش آپ نبی کا بھی ترجمہ کر دیتے، نبی کا بھی ترجمہ کر دیتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نبی کا ترجمہ ہے کیا؟ تو نبی بلند مرتبے والے کو کہتے ہیں، نبی نبون سے بنا خبر دینے والا۔ اب کون سی خبر؟ تو حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں اس کی بھی تین چیزیں ہیں، ایک ہے خبر لینے والا، نمبر 2 خبر دینے والا، نمبر 3 خبر رکھنے والا۔ اور یہ تینوں چیزیں نبی کے لیے، خبر دینے والا، خبر لینے والا اور خبر رکھنے والا۔ اب ان تینوں چیزوں کو حضور شیخ الاسلام اور مسلمین نے ثابت کیا۔ سوال یہ ہے کہ نبی کہتے ہیں خبر دینے والے، تو حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اخبار بھی نبی ہے، کیونکہ اخبار بھی خبر دیتا، ٹیلی فون بھی خبر دیتا، ٹیلی ویژن بھی خبر دیتا، تار والے فون بھی خبر دیتے ہیں، مگر حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں ہر خبر دینے والے کو نبی نہیں کہتے، ہر خبر دینے والے کو نبی نہیں کہتے۔ نبی اس خبر دینے والے کو کہتے ہیں کہ جس خبر کا نہ حواس کی رسائی ہو نہ عقل کی رسائی ہو۔ خبر ایسی ہو کہ جہاں نہ حواس کی رسائی ہو نہ عقل کی رسائی ہو۔ اخبار اگر خبر دیتے تو اخبار فرش کی خبر فرشیوں کو دیتا، مگر نبی وہاں کی خبر دیتا ہے جہاں تک عقل بھی نہیں پہنچتا۔ تو پتا چلا نبی اس خبر دینے والے کو کہتے ہیں کہ آگے جملہ لگانا پڑے گا کہ نبی کا معنی ہوا غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، یہاں وہاں کی خبریں دینے والا جہاں تک عقل کی بھی رسائی نہیں ہے، جہاں تک عقل کی بھی رسائی نہیں ہے۔ اب حضور شیخ الاسلام والمسلمین فرماتے ہیں صرف امی کا ترجمہ نہ کرو، نبی الامی کا ترجمہ کرو، نبی الامی کا ترجمہ کرو۔
کرو. آپ نے کہہ دیا نبی ان پڑھ، تو ان پڑھ نبی کا بھی ترجمہ کیا جائے نا تو پھر ترجمہ آپ کے نزدیک کیا بنے گا؟ ان پڑھ غیب کی خبریں دینے والا. کیا بنا؟ ان پڑھ غیب کی خبریں دینے والا. تو اس سے تو پڑھ کر آپ سے زیادہ ان پڑھ کون ہوا؟ آپ ان پڑھ بھی کہہ رہے ہو، خبر دینے والا بھی کہہ رہے ہو. ان پڑھ بھی کہہ رہے ہو، خبر دینے والا بھی کہہ رہے ہو. تو آپ اگر ترجمہ کرنا ہی چاہتے اور آپ کے دل میں حسد و بغض نہ ہوتا تو حضور شیخ الاسلام فرماتے بہتر تھا کہ یہ لفظ استعمال کرتے، بے پڑھے لکھے غیب کی خبریں دینے والا. بے پڑھے لکھے غیب کی خبریں دینے والا. کیونکہ آپ کا کوئی استاذ نہیں تھا، آپ کا کوئی استاذ نہیں تھا، اور استاذ نہ ہونے میں بھی حکمت تھی. آپ کسی سے پڑھے لکھے نہیں تھے اور نہ پڑھنے لکھنے میں بھی آپ کی حکمت تھی. کیونکہ پڑھتے لکھتے تو استاذ کا علم زیادہ ہو جاتا، استاذ کا علم زیادہ ہو جاتا. علماء فرماتے مدرسے سے پڑھا ہوا بچہ عالم ہو سکتا ہے، مدرسے سے پڑھا ہوا بچہ فاضل ہو سکتا ہے، مدرسے کا پڑھا ہوا بچہ مفتی ہو سکتا ہے، مدرسے کا پڑھا ہوا بچہ مفکر ہو سکتا ہے، مدرسے و جامعہ اور اداروں کا پڑھا ہوا بچہ مجدد و مفکر و محقق ہو سکتا ہے. کالج کا پڑھا ہوا طالب علم گویا کہ انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، بڑے بڑے عہدے پر فائز ہو سکتا ہے. جب آپ دنیاوی تعلیمات کو اتنا بڑے لقبوں سے یاد کرتے ہو تو جو رب کا پڑھا لکھا ہو اسے آپ ان پڑھ کرو تو آپ سے زیادہ ان پڑھ کوئی نہیں اس دنیا میں، آپ سے بڑھ کر ان پڑھ کوئی نہیں ہے. کیونکہ یہ تو وہ نبی ہے جو ڈائریکٹ رب سے پڑھے، جو ڈائریکٹ رب سے پڑھے. الرحمن علم القرآن، علم القرآن. لہذا جن لوگوں نے ان پڑھ ترجمہ کیا ان سے بڑھ کر ان پڑھ کوئی ہے ہی نہیں. کیونکہ خبر دینے والا، اب خبر کی تین سیکھیں کی حضور شیخ الاسلام نے، خبر دینے والا، خبر دینے والا اور خبر رکھنے والا. خبر دینے والا کیا مطلب؟ خالق کی خبر مخلوق کو دینے والا، یا مخلوق کی خبر خالق کو دینے والا. مخلوق کی خبر ہے خالق کو دینے والا. خالق نے جو نعمتیں دی، قرآن دیا، جو بھی دیا آپ نے مخلوق کو پہنچا دیا. تو یہ خبر آپ نے مخلوق تک پہنچا دی، دے دی. تو یہاں ہوا خبر دینے والا. اب دوسری چیز یہاں پیدا ہوتی ہے کہ مخلوق کی خبریں، مخلوق کی خبریں خالق کو دینے والا. کیا مطلب؟ کہ ہماری عرضیاں، ہماری عرضیاں، ہماری ساری پیشکش، یہاں تک کہ ہمارے گناہوں کی بخشش اللہ کے پیارے محبوب رب کی بارگاہ میں پیش کر کے مولا اسے معاف فرما دے، مولا اسے معاف فرما دے. تو دونوں چیزیں بیان کی. تو یہاں ہوا خبریں دینے والا، ایک ہے خبریں دینے والا. کس کی خبریں دینے والا؟ بے قصوں کی خبریں دینے والا، بے قصوں کی خبریں دینے والا، ماؤں ملجا یتیموں کی خبریں دینے والا. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے جنون میں صحابیہ تشریف فرماتی، نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ جس کے تین بیٹے ماں کے پیٹ سے نکلے، کچھ دیر زندہ رہے، فوت ہو گئے، اس ماں نے اپنے تینوں بچوں کو خاک میں سلا دیا، صبر کیا، اللہ تعالیٰ ان بچوں کے ذریعے اس ماں باپ کی بخشش کر دے گا. حضور نے فرمایا یہ خبر دی آپ نے. تو ایک صحابیہ کھڑی ہوئی عرض کرتی یا رسول اللہ، جس کے 2 بچے فوت ہو گئے جوانی میں. حضور نے ارشاد فرمایا جس کے 2 بچے فوت ہو گئے ہونا، اللہ تعالیٰ ان بچوں کے ذریعے اس کی بھی شفاعت کرے گا. ایک صحابیہ کھڑی ہوئی عرض کرتی یا رسول اللہ، جس کا ایک ہی بچہ ہو، ایک ہی بچے کو وہ خاک کی گود میں سلا دے اور صبر کرے تو اس کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا اس کے لیے بھی شفاعت کا حکم ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا دیگر امہات المؤمنین میں سے چند عورتیں کھڑی ہوئی عرض کرتی یا رسول اللہ، جس کا کوئی بچہ نہ ہو، جس کا کوئی بچہ نہ ہو اور فوت بھی نہ ہوا ہو اور خاک میں سلایا بھی نہ ہو، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا اس کے لیے میں اس کی شفاعت کروں گا. تو گویا کہ آپ یہ خبروں کی تمام خبریں دے رہے ہیں، تمام خبریں دے رہے ہیں جن کو تم ان پڑھ کہہ رہے ہو نا. کاش ان حدیثوں پر تمہاری نظریں ہوتی. اہل سنت سے بڑھ کر کسی کا عقیدہ محافظ نہیں، کسی کا عقیدہ. الحمدللہ ہم درمیانی اعتدال والی روش میں
اور کل بھی تھے، آج بھی وہ قیامت تک رہے، قیامت تک رہے۔ اب آپ ذات دیکھیں کہ جن لوگوں نے یہ کہا ان پڑھ، تو ان پڑھ ہو کر نبی پاک یہ ساری چیزوں کی خبریں دے رہے ہیں اور بتلا رہے صحابیہ کو۔ اور رہی بات تیسری سیکھ کی کہ خبریں رکھنے والا، تو کیا مطلب؟ ایک آدمی اگر مدرسے کا ذمہ دار ہو نا، وہ 60-70 بچے اگر مدرسے میں پڑھتے ہو تو اس کی نظر سب پہ رہتی ہے کہ بچے دن میں کیا کرتے ہیں، صبح کو کیا کرتے ہیں، شام میں کیا کر رہے ہیں، دوپہر میں کیا کر رہے ہیں، رات کو سونے کے وقت کتنے بجے سوتے ہیں، سونے میں مستی کتنے بچے کرتے ہیں، کتنے نہیں کرتے، کیونکہ وہ ذمہ دار ہے۔ تو ذمہ داری جب آئی سب پر تو وہ سب کی خبر رکھتا۔ علماء فرماتے حضور تو ساری کائنات کے والی ہے، ساری کائنات کے والی ہے، تو آپ پوری کائنات کی خبر رکھنے والے، پوری کائنات کی خبریں رکھنے والے۔ اور اس حدیث کی تشریح کون کر رہا؟ علماء فرماتے ایک مرتبہ بادل صاف تھا، صاف بادل، تارے گمگما ہے، چمک رہے تھے، اور آپ ہی کی بیوی، ہم سب کی ماں امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی یا رسول اللہ، کیا آپ کی امتیوں میں، اب آپ سے غور کریں، زان بنائیں، حدیث میں ان کی بیان کرو، اگر آپ اس طرح کے نقطے حدیث سے نکالنا چاہو نا تو آپ بے شمار نقطے نکل سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی بادل صاف تھے، تارے چمک رہے تھے، رات کا وقت تھا، میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی کسی امتی کی، اب آپ بولتے ہیں امتی اتنے، امتوں کی تعداد، قیامت تک آنے والے امتی، قیامت تک آنے والے امتی، ان کی تعدادوں کو نظر میں رکھنا اور تعداد کا معلوم رکھنا، اور یہ پتا چلنا کہ اتنے امتی ہیں اور ان کے اعمال کی حیثیت یہ ہے، اور پھر آپ کا یہ سوال کرنا کہ آپ کا کوئی امتی ایسا ہے کہ جس کا عمل ایسا ہو کہ جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہو۔ ابھی یہ سوال ایسا تھا کہ جس سے سوال کیا گیا ہے اس کو امت کی تعداد کا بھی علم ہونا ضروری ہے اور تاروں کا علم ہونا بھی ضروری ہے کہ تارے کتنے ہیں، تارے کتنے ہیں۔ اور حضور نے اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ نہیں کہا اے عائشہ کس طرح کا سوال کر رہی ہوں، میں یہاں مسئلہ بتانے آیا ہوں، قرآن و حکمت سمجھانے آیا ہوں، میں تاروں کی گنتی کرنے نہیں آیا، امتیوں کے اعمال کی گنتی کرنے ہیں، امتی کتنے آئے ہیں نہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا، بلکہ جیسے ہی سوال ہوا کہ آپ کے امتیوں میں سے کوئی امتی ایسا ہے کہ جس کا عمل ان تاروں کے برابر، آپ نے فرمایا ہاں اے عائشہ۔ اب ہاں کہنا اس بات کی دلیل تھی آپ کی نظر میں تارے بھی تھے امتی، آپ کی نظر میں تارے بھی تھے، سرکا آپ دیکھیں علم کی وسعت دیکھیں، جو خدا سے پڑھا لکھا وہ ان پڑھ نہیں ہو سکتا، وہ ان پڑھ نہیں ہو سکتا، ان پڑھ آپ ہو کہ آپ نے پڑھا نہیں، آپ نے سمجھا نہیں۔ اسی لیے حضور شیخ الاسلام نے کہا تھا کہ بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی سمجھ نہ پائے پھر جو تو پھر پڑھا نہیں کیا، تم نے پڑھا کیا؟ مفتی تم کہلاؤ، عالم تم کہلاؤ، مدرسے سے فارغ ہو کر تم مفتی کہلاؤ، محدث کہلاؤ، اپنے جماعت کے امیر کہلاؤ، وہ جو رب کا پڑھا لکھا وہ امی وہ گویا کہ ان پڑھ آپ کے نزدیک نہیں، یہاں لفظ ہوگا بے پڑھے لکھوں میں آنے والا امی، امت میں آنے والا امی، امی نبی۔ یہاں تو لفظ کا اگر آپ ترجمہ کرو گے نا، آپ فرماتے ہیں حضور شیخ الاسلام امی بنا ام سے، ام کہتے ہیں ماں کو، یا نسبت بھی ہے، مطلب کیا ہوا ماں والا، جیسے موڑاسی کے رہنے والے موڑاسوی، بڑیلی کا رہنے والا بڑیلی، کہ چوچا کا رہنے والا کی چوچلی، اسی طرح ماں والا امی یا نسبت بھی ہے۔ اور حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہاں امی سے مراد یہ ہے جو کیفیت ماں کے پیٹ کی وہی کیفیت امی کی۔ اگر ماں کے پیٹ میں حافظ تھا تو امی حافظ، ماں کے پیٹ میں عالم تھا تو امی عالم، ماں کے پیٹ میں جاہل تھا تو امی جاہل، اور جو ماں کے پیٹ سے ہی نبی تھا وہ امی نبی، وہ نبی الامی، وہ نبی الامی۔ تو یہاں کیفیت میں آنے جاہل تم پیدا ہوئے ہو، تم امی جاہل ہو، اور نبی تو ماں کے پیٹ سے ہی نبی تھے، تو آپ امی النبی ہوئے، آپ نبی الامی ہوئے۔ الغرض حضور شیخ الاسلام والمسلمین فرماتے ساری دنیا کی خبریں دینے والا۔ جب پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ نے یا رسول اللہ ہے کسی کی نہیں جو تاروں کے برابر،
حضور فرماتے ہیں ہاں عائشہ، عمر ابن خطاب کی نیکیاں تاروں کے برابر، عمر ابن خطاب کی نیکیاں تاروں کے برابر۔ اب ان کی جو مراد تھی وہ یہ تھی کہ والد بزرگوار کا نام لیا جائے گا، صدیق اکبر کا نام لیا جائے گا۔ تو آپ نے پھر دوبارہ سوال کیا، یا رسول اللہ میرے والد بزرگوار جو آپ کے ساتھ سفر میں رہے، حجر میں رہے، غار میں رہے، آج مزار میں بھی، آج مزار میں ان کا کیا حال ہے؟ حضور فرماتے ہیں عائشہ سن، تیرے والد کی ایک نیکی جو غار والی نیکی، غار کی رات والی نیکی، وہ ایک نیکی فاروق اعظم کی تمام نیکیوں پر بھاری، تمام نیکیوں پر بھاری ہے۔ تو نظریں تو آپ کی سامنے تھی، خبر تو پوری دنیا کی لگ رہی۔ تو یہاں امی کا مطلب جو آج یوٹیوب کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے اور گویا کہ متزلزل کیا جائے، قرآن کا ایک ایک لفظ درست ہے۔ ان سے بڑھ کر عربی داں کون ہوگا؟ صحابہ سے بڑھ کر عربی داں کون ہوگا؟ معذرت اس نے یہ جو جملہ استعمال کیا کہ صحابہ عربی نہیں جانتے تھے، ان سے بڑھ کر عربی داں کون ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے سامنے علم پیش کیا، یہی صحابہ تھے جنہوں نے پوچھا تھا رسول اللہ آپ نے ادب کہاں سے سیکھا، آپ نے تعلیم کہاں سے سیکھی؟ تو حضور نے جواب دیا تھا میں نے تعلیم میرے رب سے سیکھی، میں نے تعلیم میرے رب سے سیکھی۔ کیونکہ اگر حضور کا کوئی استاد ہوتا تو حضور کو اس کی تعظیم کرنی پڑتی، حالانکہ پوری دنیا حضور کی تعظیم کے لیے آئی، پوری دنیا حضور کی تعظیم کے لیے۔ تو نہ پڑھنے میں بھی حکمت تھی، اگر پڑھے لکھے ہوتے تو ہو سکتا تھا کہ بعض فلاسفہ اور بعض عقلا کی جماعت یہ کہتے تھی کہ پڑھے لکھے آئے تھے، انہوں نے دیگر امتیوں کی کتابوں سے چند چیزیں نکالی اور اسلام پیش کیا۔ اگر پڑھے لکھے ہوتے تو بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ قرآن میں اپنے اپنے عقل کے مطابق انہیں دیا، گڑا بڑھا دیا، نہیں، بے پڑھے لکھوں میں اس لیے بھیجا، امی اس لیے بنایا، بے پڑھے لکھے اس لیے آئے، کوئی استاذ آپ کا اس لیے نہیں تھا تاکہ کوئی آپ پر انگلش نمائی اور آپ پر تانا بھی نہ کر سکے اور دنیا جان لے جو بے پڑھے لکھے آئے اور ان کا قرآن پیش کرنا۔ گویا کہ علماء فرماتے ہیں ان سے مراد ام القرآن ہے، اور ام القرآن سے مراد مکہ معظمہ میں آنے والا نبی، ان سے مراد ام الکتاب ہے، یعنی ام الکتاب سے مراد قرآن پاک جن پر نازل ہونے والی کتاب، ان سے مراد اصل ہے یعنی اصل موجودہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصل کائنات بھی ہے، وجود کائنات بھی ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے نہ فرش ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ تارے ہوتے، نہ چاند ہوتا۔ آج اگر پوری دنیا جس کے علم سے فیض حاصل کر رہی ہے اسی رسول اور اسی نبی کا نام تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا انہی کا معنی جو ہم کو پڑھایا جا رہا وہ کل بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے، قیامت تک غلط رہے گا۔ الحمدللہ ہمارا قابل بالخصوص حضور شیخ الاسلام والمسلمین نے ایک پورا رسالہ ہے آپ کی تقریر پر مشتمل ہے، نبی الرومی پڑھنے کے قابل ہے۔ اس میں جو آپ نے نکتے بیان کیے ہیں اور آپ نے یہ بھی فرمایا نبی اس لیے نہیں آتا، نبی اس لیے نہیں آتا کہ کسی کا دشمن بنے۔ ہاں، نبی مریض کا دشمن نہیں ہوتا، مرض کا دشمن ہوتا۔ نبی کافر کا دشمن نہیں ہے، نبی کفر کا دشمن ہے۔ نبی منافق کا دشمن نہیں ہے، نبی نفاق کا دشمن ہے۔ نبی مشرک کا دشمن نہیں ہوتا، نبی شرک کا دشمن ہوتا۔ اسی طرح علماء فرماتے ہم بے نمازیوں کے دشمن نہیں ہیں، جو بے نمازی اس کے دشمن، ہاں جو نماز نہیں پڑھتے، مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں ہم برائی کے دشمن ہیں، بروں کے دشمن نہیں، بروں سے تو ہم محبت کرتے ہیں۔ اگر بروں سے محبت نہ کی جائے گی تو برائی ختم کیسے ہوگی؟ اس لیے تبلیغ اور مبلغ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دشمنی مرض سے کریں، مریض سے نہ کریں۔ اگر آپ دشمنی مریض سے کر لو گے تو مریض بھاگ جائے گا، مریض بھاگ جائے گا۔ ایک مریض کو لوگ پکڑ کے لائے ڈاکٹر کے پاس، آئے ڈاکٹر کے پاس، 4 لوگ اس کے اپنے ہی دوست تھے، پکڑ کے لے آئے، سلایا اس کو۔ اب جو ڈاکٹر تھا اسے نشتن لگا رہا ہے، دوائیاں لگا رہا ہے، اور وہ مریض جو ہے وہ ڈاکٹر کو گالی دے رہا ہے کیونکہ اسے تکلیف ہو رہی ہے، گالی دے رہا۔ اس کا دوست جو ہے نا، 4 دوست مل کے اس کا منہ بند کر رہے ہیں، گالی مت دے ڈاکٹر، گالی مت دے ڈاکٹر، مگر وہ مریض گالی دیتا جا رہا ہے اور ڈاکٹر مسکراتا جا رہا ہے، اس کا علاج کرتا جا رہا ہے۔ ایک دن ہو گئے، جب مریض ٹھیک ہوا نا دوسرے دن آیا
جب ہاسپٹل میں داخل ہوا تو آپ کی کیا کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب معاف کر دیں، کل میں نے بڑے برے لفظ آپ کے استعمال کیے۔ ڈاکٹر کہنے لگے میں نے تو تجھے پہلے ہی دن معاف کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگا وہ کیسے؟ ڈاکٹر کہنے لگا میں سمجھ گیا تھا یہ مریض گالی نہیں دے رہا ہے، مرض گالی دے رہا ہے۔ مریض گالی نہیں دے رہا، مرض گالی دے رہا ہے، اور میں نشتر مرض کو لگا رہا تھا، مریض کو نہیں لگا۔ میں دشمن تیرا نہیں تھا، مرض کا دشمن تھا۔ جب مرض نکل گیا، جیسے ہی مرض نکلا ٹھیک ہوا، حضور شیخ الاسلام فرماتے مرض نکل گیا، مریض ٹھیک ہو گیا تو دوسرے دن اپنے ٹھکانے آ گئے، اور آ کر کیا کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب معاف کر دیں۔ اسی طرح آج ہم بد مذہبوں کے دشمن نہیں ہیں، ان کے برے عقیدے کے دشمن۔ اس مرض کا ہم نشتر لگاتے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے آج پورے اہل سنت کے علماء کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اور یہی کہا جا رہا ہے یہ لوگ بڑے نشتر لگاتے ہیں، یہ لوگ اپنی جمعوں میں یہ بیان کرتے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں اگر کوئی اس طرح کی بکواس مسجد کے بعد علماء اہل سنت کو گالی دے تو آپ کو مسکرانا چاہیے اور رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، مرض گالی دے رہا ہے، مرض گالی دے رہا اور مریض تک اس کا اثر پہنچا۔ اور اگر مرض جس دن نکل گیا نا، مرض جس دن نکل گیا، برے عقائد نکل گئے، برے اعمال نکل گئے، اور اس دن وہ آئے گا وہ کہا گا حضرت جب تک مرض اندر تھا تم برے لگ رہے تھے، مرض نکلا فوراً مریض نے معافی مانگی اور کہا ہم توبہ کرتے ہیں، لہٰذا ہم مریض کے دشمن نہیں ہیں، مرض کے دشمن ہے، نہ تم نے ہمارے تسلیے ہیں نہ ہم نے آپ کے تسلیے ہیں، لہٰذا ہم مرض کے دشمن ہیں، مریض کے دشمن نہیں ہے۔ اور آج بھی جو نشتر لگایا جا رہا ہے وہ مرض کو لگایا جاتا، مریض کو نہیں لگایا جاتا، کیونکہ ہم برائی کے دشمن ہیں، بروں کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ بروں کو تو سینے سے لگاتے ہیں۔ ایک اسلامی بھائی تھے جو چلے گئے تھے 40 دن کی جماعت میں، اب انہوں نے پوری زندگی نماز چھوڑ دی، نماز چھوڑ دی۔ اب جب نماز پڑھنے لگ گئے، وہ خود نماز پڑھنے لگے، حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں جب نماز پڑھنے لگے چند دن کے نمازی ہو گئے، تب ان کو سارے بے نمازی برے لگنے لگے، تو جو بھی بے نمازی دیکھتے سب کو گالی دیتا ہے، نمازی ہو، بے نمازی۔ تو حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں تبلیغ اس طرح ہی نہیں ہوتی، اسے قریب کرنا ہوگا۔ آپ نے جب تک چھوڑی تو آپ کا مرض آپ کے لیے ٹھیک تھا، اور آپ جب نمازی بن گئے تو بے نمازی آپ کو برے لگنے لگے۔ آپ اس کی اس بے عملی سے آپ دشمنی کریں، اس سے دشمنی نہ کریں، اس کو تو قریب کریں، یہ تبلیغ کا ذریعہ، اسے قریب کریں۔ اور اہل سنت اور تصوف اور صوفیزم اسی کا نام ہے کہ ہم مرض کے دشمن ہیں، مریض کے دشمن نہیں۔ لہٰذا یہ مرض جو سب کو لاحق ہوتا جا رہا ہے یوٹیوب کے ذریعے، چینلوں کے ذریعے، واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے، اس مرض سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ورنہ ایسے مریض بنو گے کہ مرض گالی دے گا، مرض کی گالی کہیں مریض دینے نہ لگے تو آپ جو کسی کو برا بلا کے اہل سنت وسیلے کے قائل ہیں، نبی فلاں تھے انہوں نے اتنے بڑا دیے، یا آپ نہیں بول رہے، آپ کا مرض کو ہوگا۔ اس مرض کو دور کریں کہ یہ مرض آپ کو بیمار ہی نہ رکھے اور یہ بیماری کہیں آپ کو جہنم میں لے نہ جائے۔ ایک پلسرات تو ہوگا قیامت کے دن جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور ایک پلسرات دنیا ہی میں ہے جہاں ہم ابھی چل رہے ہیں جو بھی بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ ایک طرف نفس کی خواہشات ہے، دوسری طرف نبی پاک کا دین ہے، حضور کی سنتیں ہیں، احکام اسلامیہ ہے، احکام الہیہ ہے، اور ایک طرف احکام الہیہ ہمیں بلا رہا اس طرف آؤ، ایک طرف نفس کی خواہشات ہمیں بلا رہی ہے اس طرف آؤ۔ جس نے درمیان والا رشتہ اختیار کیا، یہاں سے کچھ لیا اور دین کو بھی مجنون ہونے دیا، وہ تلوار پہ بڑی تیزی کے ساتھ چل گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جو یہاں جھک گیا اور جس نے یہی سمجھا یہی سب کچھ ہے، یہی جھک جاؤ اور احکام الہی کو چھوڑ دیا، تو یاد رکھنا پل صراط کی طرح کٹو گے اور کٹ کر جہنم میں گرو گے، کیونکہ پل صراط کے نیچے جہنم ہے۔ یہاں بھی ایک پل صراط پر ہم چل رہے ہیں، ایک تلوار ہے جس پر ہم چل رہے ہیں، اس دھار پر ہم چل رہے ہیں، اور اس دھار اتنی تیز ہے جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور فتنوں کا دور ہے، گویا کہ آزمائشوں کا دور ہے، تکلیفوں کا دور ہے، اور اس آزمائش و تکلیف و فتنوں کے دور کے اندر درمیانی روش میں چلنا، اپنے عقیدے کو حفاظت کے ساتھ چلنا، اعمال کی حفاظت کے ساتھ چلنا بڑا کٹھن ہے، بڑا مشکل ہے۔ جو چل گیا راہ اعتدال کے ساتھ وہ کامیاب ہو گیا، اور جو چھو گیا اس طرح اور دنیاوی لالچ میں آ گیا، یاد رکھنا دنیاوی لالچ میں بدلنے والوں
گٹانے والوں نے اہل بیت کی شان بھی گٹا دی، اور جو درمیانی رویش پر رہا نہ اس نے صحابہ کی شان گٹائی، نہ اہل بیت کی شان گٹائی، نہ انبیاء کی شان گٹائی، نہ قرآن میں کچھ گٹایا بڑھایا، بلکہ جو تھا وہی رہنے دیا، بلکہ قابل علماء اہل سنت کی روش پر چلتا رہا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو آج بھی ہم پل صراط پہ کھڑے ہیں، اس پل صراط سے جو پار ہو گیا وہ کامیاب ہے۔ اور اگر کسی نے جھکنا سیکھ لیا، یعنی یہ سمجھ لیا کہ دنیاوی عیش و آرام ہی سب کچھ ہے، یاد رکھنا کٹ کے گرو گے، اور ایسے گرو گے کہ اس کے نیچے جہنم ہی جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل سنت و جماعت کی راہ اعتدال پر چلنے کی توفیق رفیق نصیب فرما، اور بالخصوص اکابرین اہل سنت کے جو نظریات، فکر، افکار جو ہمیں دی تھی، ہمیں اور ہماری آنے والے نسلوں کو انہی افکار پر، انہی نظریات پر رہنے، قائم و دائم اور استقامت کے ساتھ اسی پر ہم سب کو زندہ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔